ہر مسلمان کے دل میں، خواہ وہ بہت نیک ہے نہیں ہے، گناہ گار ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کے دل میں اس کی قدر، اس کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ مسجد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے تو انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ مسجد کی اہمیت اور فضیلت سے تو مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، کہ نماز کی ادائیگی کے لیے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جایا جاتا ہے، اور مسجد کو کہا ہی اللہ تعالیٰ کا گھر جاتا ہے۔ یہاں گھر سے مراد، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر کہنے سے مراد، بیت اللہ کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، اس کو راضی کرنے کی جگہ ہے، تو یہ زمین کے تمام خطوں میں سب سے افضل جگہ مسجد ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو مسجد کی بنا میں سب سے اہم ترین جو اس کا مقصد ہے مسجد کی بنانے کا، وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، اس کی یاد کے لیے ہے، اور اس کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو نماز کی ادائیگی اصل میں مسجد سے متعلق ہوتی ہے، اور مسجد کی وضع اور اس کو جو وقف کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہی اس لیے کہ یہاں نماز کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو جو وضو کر کے نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد جائے تو حدیث میں فرمایا گیا اور وہاں جا کر نماز پڑھے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، یعنی جو جاتا ہے اور پھر واپسی آتا ہے اس ارادے سے کہ میں پھر جاؤں گا، ایک نماز پڑھ کے آیا پھر دوبارہ جانا ہے، فجر پڑھیے تو ظہر کے لیے جانا ہے، ظہر پڑھیے تو عصر کے لیے جانا ہے، بار بار جانا ہے۔ تو اس طرح جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے بار بار جاتا ہے، جب بھی باہر نکلتا ہے پھر یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے۔ تو ایسے مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں مسجد آباد کرنے والے جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں مستقل آیت مبارکہ میں ان کے ہدایت یافتہ گروہ سے ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث کا مقصد اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، دین اسلام جو ہمیں ملا باری تعالیٰ کی طرف سے عطیہ، اور اس کو پہنچایا اس کے انبیاء نے، ہمارے پیارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو سارا مقصود کیا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچ کر ہدایت پائے اور ہدایت کے ساتھ ہی دنیا سے جائے اور ہدایت یافتوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ تو ہدایت پانے والے اور مومن کامل ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ایسے لوگ وہ ہیں کہ یقیناً راہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ فضائل ہیں، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں مسجد جا کر آدمی کو کیا کیا فضیلتیں ملتی ہیں، وہاں کا ایک مقدس ماحول، مسلمانوں کے اندر جو اجتماعیت کا ماحول ہے، پیار و محبت کی فضا ہے، ایک دوسرے کی غمخواری ہے، یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں، دلوں کا سکون، وہ مسجد ہی میں ملتا ہے۔